آپ نے امام نسائی کی بات کی ہے، میں اسٹوڈنٹ ضرور ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے کچھ اسٹڈی نہیں کی ہے۔ جی وہ سر. امام نسائی نے ایک بات کہی تھی کہ سوائے اس حدیث کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کی جو پیٹ ہے وہ پیٹ نہ بھرے۔ تو کاش جب وہ اللہ الفاظ انہوں نے اکبر. عطا کیے تو حاجی ہاں، تو انہوں کو ہوں. اس کا اتنا مارا، پھر انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ مجھے جب ہوش ہوں. میں آئے وہ شاگردوں نے پانی وغیرہ پلایا تو انہوں نے کہا کہ مجھے ہوں. کیا کہتے ہیں اس کو مکہ معظمہ لے جائے، جنت البقیع میں دفنا دینا ہے۔ صحیح. اچھا، جو آپ نے دوسری بات کی ہے نا سر کہ یہ کیا کہتے ہیں اس کو امیر معاویہ کی بات ہے یہ ہے، اگر آپ برا نہ مانیں تو چند باتیں ان پر ہو جائے، کچھ سوالات ان پر بھی ہے جی۔ بسم اللہ. اب موضوع اچھا جی، سوال یہ ہے سر کہ امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے مسائل، ہوں. یہ آپ نے دی کہ سر مسائل؟ مسائل احمد جی. جی جی، اچھا، اس میں روایت ہے اسحاق بن ابراہیم بن ہانی نسابوری نہیں، ہاں جی، وہ صفحہ نمبر 104 ہے سر۔ جی. سر اس میں ہے سمیت علی ابن الجاد مات واللہ معاویۃ علی غیر الاسلام، یعنی انہوں نے جی اللہ ہاں. کا قسم اٹھا کر کہا کہ معاویہ یعنی اسلام کے بغیر مرا ہے، مطلب یہ ہے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا یہ بہت ساری کتابوں میں موجود ہے. یہ مات واللہ معاویہ علی غیر الاسلام. ہوں؟ جی مسائل احمد میں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں اس کو نکال کے آپ کو دکھا لیتا ہوں. نہیں، میں اس میں ایک سوال ہے سر، میں آپ مجھے سوال کیا ہے؟ میں سوال پوری نہیں کی اچھا سر۔ سر انہوں نے کہا کہ یہ جو علی بن جاد ہے یہ ایک ایسا راوی ہے کہ اس پر کچھ اعتراضات پیش یعنی مطلب لوگ کو شبہ تھا کہ یہ شیعہ ہے، تو تقریب التہذیب ابن حجر اسقلانی کی جو کتاب ہے اس میں اس کا نام جو ہے نا زیاد بن ایوب ہے، یہ ابن الجاد کا، ٹھیک ہے سر؟ علی ابن الجعد نام ہے اس کا. نہیں نہیں، یہ سر یہ اس کو میں آپ کو پورا زیاد بن ایوب اس کا پورا نام ہے، یلقب دلویہ، دلویہ دلویہ کہتے ہیں جی سر اس کو۔ آپ کبھی کہتے ہیں علی ابن الجعد، اگر نام علی ابن الجعد ہے تو زیادہ نہیں ہے نا. نام کیا ہے نہیں اس کا؟ سر، میں نے تقریب التہذیب نکالی ہے، تقریب التہذیب ابن حجر اسقلانی کی کتاب ہے، میرے خیال سے راویوں کے باروں میں انہوں نے کچھ لکھ کے ہے۔ تقریب التہذیب میں سب روات کے متعلق ہے. ہاں جی ہاں، تو انہوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، علی بن جاد جی جو دلویہ ہے، دلویہ اس میں دلویہ لفظ بھی ہوگا سر، دال وہ یہ ہے، مجھے پتہ نہیں کس کے صحیح پروننسیشن کون سی ہے، دال لام وہ یہ اور جو گول ہا ہوتا ہے سر۔ انہوں نے تقریب ایک التعظیم میں اس کے بارے میں اس لکھا ہے کہ یہ حدیث پہ ثقہ حافظ ہے سر۔ اس شیخ کا ایک شیخ ہے. جی ہاں. جی جی ایک شیخ صاحب ہیں، ان کا نام ہے شیخ حسن فرحان المالکی. وہ پہلے جی وہابی تھے، پھر وہابی سے پھر گئے وہ کچھ شیعہ بھی جی نہیں ہے، سعودی عرب کے. انہوں نے اس موضوع اسی حدیث پہ کتاب بھی لکھی ہے، پورا جی کتاب جی لکھی ہے. جی ہاں. جی سر۔ مات معاویہ علی غیر مات واللہ معاویہ علی غیر الاسلام. اس میں جی ایک جی دو حدیث نہیں، کئی حدیث ہیں. ٹھیک ہے نا. جی سمعت علي بن الجعد يقول مات والله معاوية على غير الإسلام. سوالات أحمد. سمعت ابو عبد الله علیہ السلام وقال له دلویہ. سمعت دلویہ نے کہا کہ میں نے علی بن الجعد سے سنا. ہاں. یہ سر میں دلویہ کی بات کر رہا ہوں جی، دلویہ سے، دلویہ 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 کی آپ بات کر پوچھ رہا ہوں رہے. سر۔ اچھا دلویہ سے کیا سوال ہے آپ کا؟ اچ- کہ سر دلویہ. وہ تقریب التہذیب، یہ تقریب ہاں. التہذیب نے ابن حجر اسقلانی کی جو کتاب ہے اس کا نام جو ہے انہیں دلویہ کا، اس کا نام ہے زیاد بن ایوب۔ جی اچھا جی، تو ان کے بارے میں نے ان کو کہا کہ اس میں تو لکھا ہے کہ یہ ثقہ حافظ ہے، تو آپ اس طرح اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں بالکل شیعہ صحیح کہہ رہے ہونے کا الزام ہے، میں نے صحیح کہا کہ غلط کہا ہے سر؟ ہیں. یہ بخاری کے رجال میں سے ہے. یہ تو بہت عظیم المرتبہ ہے. ثقة حافظ جی من العاشرة. مات اچھا سنة سر، تو ان میں 52 وله سر 86. جی ہاں. سر میں بخاری ابو داود ترمذی اور نسائی میں اس کے حدیث ہیں. صحیح جی فرما رہے ہیں. وہ ابھی آ رہا ہوں سر اس کے بارے میں، تو وہ ہوں. کہہ رہے کہ سر امام شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان الذہبی، یہ یعنی امام ذہبی نے یہ جو کتاب لکھ کے ہے تو اس میں لکھا ہے سر فَلَعَلَّ ابْنَ الْجَعْدَ قَدْ تَابَ مِنْ هَٰذِهِ الْوَرْدَةِ، یعنی اس موقف سے ابن الجاد نے پھر توبہ کیا ہے، تو کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ اس نے تو کہا وہ کیسے موقف سے توبہ کر سکتا ہے؟ وہ تو کوئی موقف تھا ہی نہیں. اس نے کہا میں نے علی بن الجعد سے سنا نا کہ علی بن الجعد نے کہا جی کہ اللہ کی قسم معاویہ اسلام پہ نہیں مرا، کفر پہ مرا.
وہ تو موقف ہی نہیں ہے، اس سے کیسے پھر سکتا ہے؟ یعنی وہ جھوٹا تھا، پھر اس نے خود قسم کھایا، اس نے جھوٹ بولا ہے۔ سر اب میں نے اس کو کہا تو اس نے کہا کہ یہ تو یہ ابن جاد جو ہے انہوں نے اگر یہ کوئی اجتہادی مسئلہ امام ہو نا، زہبی اجتہادی مسئلہ ہو، جی اس جی میں آپ رائے چینج کر سکتے ہیں۔ مثلا جی میرا جی عقیدہ یہ ہے کہ زمین گول ہے، پھر میں اپنا عقیدہ چینج کروں کہ زمین گول نہیں ہے، بس زمین فلیٹ ہے، کیونکہ یہ ایسی کوئی نہ حدیث ہے، کوئی روایت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کہ ایسی چیزیں جو عقل کی دلالت سے ثابت ہوتی ہے نا، کہ زمین یا تو گول ہے، زمین یا جی تو جی فلیٹ ہے۔ اب اگر وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے فلانے سے سنا ہے، جی یہ تو بھائی اس میں تو رائے چینج کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، وہ تو اپنا مشاہدات محسوسات بتا رہا ہے کہ اس نے جو سنا ہے، جی جی تو اس کا مطلب پہلے اسے جھوٹ تو کہہ رہا تھا۔ سر اس کا ایک کتاب ہے جات کا مسند ابن جات، مسند ابن الجات کتاب ہے اس کا حدیثوں کا، آپ سرچ کر لیں پھر مجھے بتا دیں سر۔ مسند ابن جعد میرے پاس ہو گیا، ہاں جی مسند جعد میرے پاس ہے جی، اچھا سر، دو اس میں چاپ ہیں، ایک حدیث نمبر چاپ علمیہ ہے، ایک چاپ دارالفلاح ہے۔ نہیں چھاپ کا تو مجھے پتہ نہیں سر، میرے پاس اوریجنل کتاب نہیں ہے لیکن اچھا میں نے حوالے نکال دیے۔ جی، اکیس مسند زیرو جعد میں نائن حدیث ہے سر اس میں، اکیس سکس زیرو زیرو نائن نائن سکس زیرو نائن نہیں سی 2109 ٹوینٹی ون 2109 زیرو میں بھی دیکھتا ہوں۔ یہ دوسرے علمیہ والے چاپ میں، اس چاپ میں تو نہیں ہے اس نمبر پہ، کیونکہ مختلف چاپوں میں نمبرنگ مختلف ہوتا ہے، ہاں جی ٹھیک ہے نا؟ بالکل، یہ ہاں، اونچ نیچ ہو میں جاتی ہے، دوسرے اس میں چاپ میں مسئلہ دیکھتا نہیں ہوں، ہے بڑا۔ ایک منٹ۔ جی یہ معاویہ والی حدیث اس میں، ایک منٹ 2109، یہ ہمارے پاس یہاں پہ وہ حدیث نہیں ہے اس میں، 2109 جو آپ بتا رہے ہیں نا، یہ دونوں میں نہیں سر بنتی، وہ دونوں جو میرے سر چاپ ہیں میں اس میں آپ نہیں کو بتا بنتی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ میرا مدعا کیا ہے، تو اس نے مسند ابن جاد میں جو 2109 والی حدیث ہے اس نے تو مجھے اسکرین شاٹ بھیجے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے طریقہ نہیں آتا ورنہ میں آپ کو بھیج دیتا۔ یہ اس میں ہے کہ قال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر و خیر هذه احاد الامت الامہ، بعد۔ نبی ہاں جی ابو ہاں یہ بکر و والا، عمر۔ ہاں جی ہاں، تو یہ کہہ رہے ہیں ہاں کہ اگر آپ ابو الجاد کی بات کو یہاں مانتے ہیں کہ معاویہ غیر اسلام پر مرا ہے، تو مسند ابن جاد میں یہ بات بھی مان لی، کیونکہ میں نے ان کو کہا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل جو ہے نا علم کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے حضرت علی علیہ ہم، السلام کو مانتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ بات تو شیعوں کی ہے، تو میں نے کہا نہیں، میں شیعہ نہیں ہوں، میں حسینی اہل سنت ہوں۔ ٹھیک ہے جی، تو وہ اچھا، کہہ رہے ہیں کہ ابن جاد کی وہ بات وہاں مانتے ہو تو یہ بھی بات مان لو۔ تو دیکھیں وہ جو کہہ رہا ہے، اس میں علی بن الجعد خود قسم کھا کے کہتا نا کہ معاویہ غیر دین اسلام پہ مرا، ٹھیک ہے، وہ اپنا مشاہدہ بتا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی جی یہاں پر یہ جو حدیث ہے، یہ شریک سے نقل کر رہا ہے، ابو اسحاق سے، شیبانی سے نقل کر رہا ہے، عامر سے، ابو جحیفہ سے نقل کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ 3 4 واسطے ہیں، اور ہاں ہم جی نہیں ہاں کہتے کہ علی ابن جعد نے یہ نہیں سنا، بالکل سنا ہوگا، یہ روایت کافی مشہور ہے، اور یہ خود یہ روایت، اس روایت کی بڑی کہانی ہے، یہ خود معاویہ کے زمانے میں مشہور کیا گیا تھا، اور اس کو عمرو بن العاص نے مشہور کرایا تھا۔ عمرو بن العاص نے معاویہ میں، وہ معاویہ کے زمانے میں وہ ممبر پہ جا کے قسم کھا کے کہتا تھا کہ میں نے خود علی علیہ السلام سے سنا ہے کہ ابو بکر مجھ سے افضل ہے، عمر مجھ سے افضل ہے، عثمان مجھ سے افضل ہے، تو یہ اس زمانے میں مشہور کیا گیا تھا۔ پھر علی علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں نے یہ حدیث نہیں بولا ہے، یہ حدیث جھوٹ ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بولا ہے انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، ہارون سے جو منزلت تھی موسیٰ کی، وہی منزلت آپ کو ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ موسیٰ سر کی امت میں کوئی ہارون سے افضل ہو، ٹھیک ہے نا؟ وہ نہیں ہارون نہیں، سے کوئی میں افضل آپ ہو۔ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں سر، جی ہاں، میں نے اس کے جوابات بخاری سے دیے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ مجھے حضرت یونس علیہ السلام سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ایک حدیث میں تو یہ بھی آیا کہ سارے انبیاء سے مجھے افضل نہ مانا، پھر میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے انبیاء افضل ہے، یا یونس علیہ السلام افضل ہے، یا ہم، موسیٰ؟ تو انہوں نے کہا یہ تو میرا عقیدہ نہیں ہے، تو پھر ہم، میں نے ان کو بتایا کہ بخاری میں تو آپ کہتے ہیں ضعیف روایت نہیں ہے، تو پھر یہ بھی مان لو نا کہ حضور سے سارے انبیاء افضل ہے۔ ہم۔ تو یہ حضرت علی علیہ السلام اگر یہ حدیث بالکل صحیح بھی ہو تو اس کا جواب تو مجھے آتا ہے سر، لیکن بات ہو رہی ہے علی بن نجات کی۔ جی جی ہاں، علی، میں نہیں کہتا کہ دیکھیں، اگر
یہ تو کئی وسائد کے ساتھ نقل کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر ہم کہہ دیں کہ علی ابن الجعد ثقہ ہے، سچا ہے، تو وہ تو خود تو نہیں کہتا میں نے نبی علی علیہ السلام سے سنا، وہ تو 4 واسطوں کے ساتھ، وہ شریک سے نقل کر رہا ہے، شریک ابو اسحاق شیبانی سے نقل کر رہا ہے، وہ عامر سے، وہ ابو جحیفہ سے، 5 وسائد کے ساتھ نقل کر رہا ہے نا. تو یہ اس کے وثاقت پہ کوئی اثر ہی نہیں پڑتا. ایک شخص وہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں نے خود سنا ہے، کہ اگر ہم نے اس کو ثقہ مانا تو اس کے سارے مرویات سب کے سب صحیح ہو گئے. نہیں، اس کے مرویات کو اب دیکھنا ہوگا کہ اس نے کس سے روایت کیا، ٹھیک ہے نا. جو بقیہ افراد ہیں یہاں پہ شریک ہے، ابو اسحاق شیبانی ہیں وغیرہ. میں ابو اسحاق شیبانی کو دیکھ لوں کہ اس کی کیا مرتبہ ہے. ابو اسحاق شیبانی، اور اس نے عامر سے، ابو جحیفہ سے. تو یہ جو روایت ہے اس نے نقل کی، اور یہ پھر روایت میں نے عرض کیا نہیں، قرآن کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے. جی ہاں. اچھا سر، اگر کسی شخص کو ثقہ مانے نا، کوئی بھی شخص ثقہ ہے، تو ایک راوی کے ثقہ سے وہ روایت صحیح نہیں بنتا، بقیہ بھی روایت کو ثقہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. جی. اور جو اچھا سر، تو میں اس کا کیا جواب دے دوں سر کہ امام ذہبی نے جو روایت کیا ہے کہ علی بن جعد جو ہے انہوں نے توبہ کیا ہے اس سارے واقعے سے یا اس عقیدے سے، اور پھر اپنی وہ عقیدہ مسند ہی میں نہیں، وہ معاویہ سے روایت ہے بہت بھائی. زیادہ. وہ نہیں جو نہیں، کہہ رہا ہے معاویہ سے کہ بہت ہاں، معاویہ سے وہ بہت اگر زیادہ ایک شخص روایت کی کہتا ہے ہے نا، سر. وہ دیکھیں آپ آپ نے ایک شخص سے چیز سنی ہے، کہہ رہے ہیں فلانے نے میں نے علی ابن جعد سے سنا ہے، آپ کہتے ہیں دلویہ نے توبہ کیا نا. علی جعد کو تو نہیں کہتے نا، دلویہ کو کہتے ہیں. نہیں سر، نہیں، میں علی ابن جعد کا کہہ رہا ہوں سر. میں علی ابن جعد کا کہ انہوں نے توبہ کیا سر. میں نے وہ عبارت بھی بلا علم الجعد قد تاب من هذه الورطه. لعل آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ شاید اس نے توبہ کیا تھا. فلعل ولعل فلعل ابن شاید وہ الجعد. وہی وہ اس کو یہ دیکھیں، ذہبی صاحب کی وفات ہے سنہ 748. ذہبی صاحب کی وفات ہے مجھے جو یاد پڑتا ہے سنہ 748 ہے. محمد بن عثمان بن قائماز الذہبی. سر یہ وہ میں لکھ رہا ہوں، علی آپ ابن سب جعد صوتی کب حوالہ گزرا؟ دینا علی ابن چاہتے ہیں جعد گزرا پہلے صدی میں. اب یہ کہہ رہا ہے شاید اس نے توبہ کی ہو. اللہ سے بات نہیں بنتا بھائی. وہ یہ اس کے پاس روایت توڑی ہے کہ اس نے توبہ کیا، کہتا ہے شاید اس نے توبہ کیا ہوگا. اس کا تخمین و اندازہ ہے. جی سر، وہ تیسرے جو سوال ہے سر وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ صلح کریں گا فئتین عظیمتین، وہ جو حدیث ہے، یعنی دو بڑے گروہ ہیں مسلمانوں کے درمیان. تو اگر ہم مسلمان اور مومن کے درمیان وہ فرق تو آپ نے سمجھا دیا، اور ہم کو پتہ بھی ہے کہ مسلمان کون ہے اور منافق کون ہے. لیکن یہ بالکل مطلق حکم ہے، اور مطلق لفظ جو آیا ہے وہ مسلمین ہی آیا ہے، تسمیہ کا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم فئتین عظیمتین اور یہ مسلمتین، یہ جو لفظ ہے، تو ہم اس کی تطبیق کس طرح کریں گے سر؟ یہ کوئی شیعہ حدیث نہیں، ہم اس کو نہیں مانتے، تو ختم ہے بات. نہیں نہیں، وہ تو سر اب اہل سنت ہے نا، اب ان کو تو جواب اہل سنت کی کتابوں سے دینا پڑے. اب اس کی تطبیق کس طرح کریں گے؟ میں اس حدیث پہ اعتقاد ہی نہیں رکھتا کہ وہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو. اگر حدیث ہے بھی ہے تو آپ جو معاویہ کی جو لشکر تھی وہ اسلام پر تھی، یعنی وہ اس سے نہیں تھے. کفار یہود تو نہیں آئے تھے معاویہ کے ساتھ علی علیہ السلام سے لڑنے، عراق سے والوں سے لڑنے. وہ سب کلمہ گو تھے، مسلمان تھے اور نماز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے نا. اب وہ ایک معاویہ کے ساتھی تھے، علی علیہ السلام سے لڑتے تھے. تو میرے وہ لوگ جواب دے دیں، میں کیا جواب دوں بھائی. وہ لوگ جواب دے دیں کہ بھائی ایک شخص جو حرب کا حربی، انا حرب لمن حاربک، مجھ سے لڑتا ہے، پھر وہ کلمہ گو جب اس سے لڑتے ہیں وہ مسلمان رہتے ہیں یا نہیں رہتے. تو یہ ان کی حدیث ہے، ہماری حدیث نہیں ہے. ہم اس حدیث